بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ مشرکین مکہ جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، انہیں رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ پوچھا ہے کہ تم پر کون سا جادو ہوا ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 89، اور اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو ذات بابرکات پناہ دیتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اس کا جواب اللہ نے خود دیا، سیقولون، ان قریب یہ کہیں گے، للہ، کہ اللہ ہی ہے۔ قل، آپ فرما دیں، فَأَنَّا، پس تم کہاں، تسحرون، جادو کیے جاتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام، تو آپ ان سے پوچھئے کہ پھر تم کدھر جادو کیے جاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایس یعترفون ان السید العظیم الذی یجیر ولا یجار علیہ، کہ وہ عظیم اور برتر ذات بابرکات جو پناہ دیتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا، هو اللہ تعالی، وہ اللہ رب العزت ہیں، وحدہ لا شریک لہ، اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ فکیف تذهب عقولکم فی عبادتکم معه غیرہ مع اعترافکم وعلمکم بذالک، پھر جب تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو تو پھر تمہاری عقلیں کہاں بھاگ جاتی ہیں، جبکہ تم اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اصل میں معزز خواتین حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ تو اتنا ہی۔ یہاں رب کائنات نے ایک بڑا قیمتی نقطہ دراصل بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اس چیز کا اعتراف کرنے کے باوجود کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہوئے تمہارا دماغ، سوچ، فکر، عقل، فہم، ادراک، شعور، ذہانت، فطانت کہاں چلی جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم الزام دیتے ہو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صورتحال یہ ہے کہ جادو تم پر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں، خاص طور پر
امام ابن جریر، امام بغوی، امام قرطبی، پھر نظم الدرر میں امام بقائی، مادی قریب میں ابن عاشور، امام شنقیطی، ان سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ مشرکین عن قریب یہ کہیں گے کہ تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ ہی پناہ دیتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، یہ تمام کے تمام امور اکیلے اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو فرمایا جب آپ کو یہ جواب دیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ اس کے باوجود تم باطل کی راہ پر چل رہے ہو، اس کے باوجود تمہیں راہ حق اختیار کرنے کی توفیق نہیں، یہ سب کچھ ظاہر ہونے کے باوجود تمہاری عقلیں غائب ہیں، تم رب کائنات کو عبادت کے لائق اکیلے کو نہیں سمجھتے، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مارنے کے بعد زندہ کریں گے۔ سورہ یونس گزری ہے پیچھے 31ویں اور 32ویں آیت مبارکہ۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ آپ ان سے سوال کیجئے کہ تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ قوت سماعت اور قوت بصارت کا مالک کون ہے؟ اور پھر زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے؟ تمام کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت۔ تو آپ ان سے سوال کیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ تمہارا رب ہے جو کہ سچا ہے، اور حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ بس تم کہاں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو؟ معزز خواتین و حضرات، اگر ہم آیت مبارکہ کے اسلوب اور انداز پر غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ رب کائنات نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کو سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ظالم سمجھ جائیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ انسانی عقل کے بھی خلاف ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہاں ایک بڑی قیمتی بات کی، خاص طور پر واحد تفسیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ دو باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو آیات مبارکات ہم نے پڑھی، ان میں ایک چیز ہمیں ملے گی، اور وہ یہ کہ اپنی تربیت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تہذیب و تمدن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے ہوئے، کفار کے خلاف مناظرہ، مجادلہ، دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو جائز ہے، لیکن اس کی ایک ترتیب ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اب ہم اس آیت سمیت پچھلی آیات مبارکات پر غور کریں تو پہلے گزرا افلا تتقون، پھر فرمایا افلا تذکرون، اور یہاں پر فرمایا فانا تسحرون۔ جو لوگ عربی زبان کی باریکیوں سے اور عربی زبان کی گہرائی سے بخوبی آگاہ ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تدریج کے ساتھ رب کائنات نے ان ظالموں کو جھنجھوڑا ہے، ان کے ضمیروں پر
ضرب کاری لگائی ہے کہ شاید پیار محبت والا اسلوب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اسلوب تبدیل کیا جائے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں دیندار طبقے کو مطعون کیا جاتا ہے نا کہ جی یہ تو پیار سے بات ہی نہیں کرتے، ان کے اندر تو سختی بہت ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن نے ہمیں اسلوب سکھایا ہے کہ اگر کوئی نرمی کے ساتھ نہ سمجھے تو پھر اس کے دل و دماغ پر دستک دینے کے لیے نسبتاً تھوڑا سا سخت انداز اختیار کیا جائے، جس طرح ہم اپنی عام زبان میں نہیں کہتے تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، کس دنیا میں رہتے ہو تم، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہو۔ اب یہ انداز تو سخت ہے، لیکن اگلے آدمی کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات یہ اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب بار بار سمجھانے کے باوجود بات اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ شاعر نے کہا تھا الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ یہ ظالم اہل مکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیوانہ کہتے تھے نعوذ باللہ، کبھی جادوگر کہتے تھے والعیاذ باللہ۔ تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جتنے الزامات آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لگاتے تھے وہ تو سارے کے سارے ایک ایک کر کے ان کے اوپر صادق آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے الزامات ان پر ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ آج بھی کوئی عالم دین اگر دین کی بات کرے جو ہمارے لبرل طبقے کی محدود سی عقل سے ماورا ہو تو کہیں گے یہ تو مخبوط الحواس ہے، حالانکہ مخبوط الحواس یہ بیچارے خود ہیں جن کے نظریات دن رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، کبھی ایک بیان کبھی دوسرا بیان، کبھی کہا یوں کر لیتے ہیں اس پر عمل کیا تو کہا نہیں اب یہ نہیں، اب ایسے کر لیتے ہیں، اب ویسے کر لیتے ہیں۔ تو اصل میں جو انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے ایک تو رب کائنات اسے بصیرت عطا فرماتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام پھر اس کا دفاع خود کرتے ہیں۔ اب اہل مکہ کے پاس علم تھا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی خالقیت و مالکیت اور رزاقیت کے منکر نہیں تھے، ان کو اصل دشمنی توحید عبادت کے ساتھ تھی، اور یہ آج بھی اہل شرک کو بیماری ہے کہ ان کو بھی اس بات سے انکار نہیں کہ کرتا سب کچھ اللہ ہی ہے، لیکن وسیلے کا سہارا لے کر، صدقے وسیلے طفیل کا سہارا لے کر شرک کا دروازہ کھولتے ہیں، توحید عبادت کا انکار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔